السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی امی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید و متقید، ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف و صرف اللہ تعالی کی رضا ہے اور اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے۔ ہمارے خانقاہ کے جو بزرگان ان کا فیض ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام بزرگان دین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمارے مشکلوں کو آسان فرمائے۔ لہذا بیچ میں جو عرس کے ایام آ گئے تھے اکابر اولیاء کاملین کے، تو ہم ان کے عرس کے ایام میں ہمارا سلسلہ درس یعنی قرآن پاک کے کچھ اہم جو ہے آیات، قرآن کی ہر آیت اہم ہے لیکن کچھ نقطے اور کچھ سورے اور کچھ آیت کی کوئی فضیلت آپ کے سامنے رکھنے کا میں نے وعدہ کیا تھا، تو وہ اسی قرآن پاک کے درس کو ہم آج جاری رکھیں گے جو مختصر سا وقت ہے۔ آج کا یہ ہمارا عنوان بسم اللہ کی فضیلت پہ رہے گا، اور لگاتار اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے ہم نے جو ہے قرآن پاک کو جب اسی درس سے قرآن شروع کیا ہے اور اس موضوع پر کہ قرآن کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا سے ہم نے قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن کو کس ذریعے سے سمجھنا چاہیے اور سمجھا جاتا ہے 1400 سال سے صحابہ اکرام کے دور مبارک سے، تو اس پر بھی ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے قرآن کی تفسیر اور اس کے سمجھنے کے وہ ذریعے کیا ہے، وہ ضابطے کیا ہے، اس پر بھی بیان ہوا ہے جو ہمارا اس چینل پر موجود ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے تعوذ پر بھی یعنی اعوذ باللہ پر بھی ہماری بیان ہوا، اور اس کے فضیلت پر بھی وہ بیان ریکارڈ ہو چکا ہے۔ آج ہم بسم اللہ شریف پر بیان کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام پاک ہے جو قیامت تک کے لیے یہ سمجھیے لوگوں کی ہدایت کا بھی کام ہے، لیکن ہر علوم، ہر چیز کا علم، تھیوری قرآن پاک ہی ہے۔ پہلے لوگ جو ہے نا صرف قرآن پڑھتے تھے تو وہ انجینئر بھی بن جاتے تھے، وہ سائنٹسٹ بھی بن جاتے تھے، وہ ڈاکٹر بھی بن جاتے تھے صرف قرآن سے۔ آپ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھنا ہے کہ جو ٹرین میں ہمیں سوار ہونا تھا وہ غیر سوار ہو کر آگے نکل گئے۔ جب سے مسلمان قرآن پاک کو صرف تبرک کے طور پر رکھنا شروع کر دیا یا شادی بیاہوں میں اس کو آگے لکھنا شروع کر دیا، گھر میں برکت کے لیے رکھنا شروع کر دیا، یا گھر بنائے یا دکان یا کاروبار کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، اس کی اہم تعلیمات سے ہم بہت دور ہو گئے۔ ورنہ پہلے دور میں کوئی آپ غور کر لے، آج سے 400-500 سال پہلے تو نہ ایسے کوئی سائنٹسٹ کا کوئی ہاسپٹل یعنی کوئی ایسا کالج نہیں تھا جو میڈیکل کالج بولا جاتا ہے، انجینئر کالج بولا جاتا ہے، جو بھی علوم آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں اس سارے پہلے دور میں نہیں تھے، لیکن اس دور میں بھی سائنٹسٹ تھے، اس دور میں بھی ڈاکٹرز تھے، اس دور میں بھی انجینئر تھے۔ تو پھر یہ کون سی
کون سے وہ چیز تھا جو ان لوگوں کو ڈاکٹر بھی بنا رہا تھا، انجینئر بھی بنا رہا تھا اور دیگر علوم بھی ان کو سکھا رہا تھا؟ تو یقین جانیے ہمارے علماء نے خود بیان فرمایا وہ قرآن پاک تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے۔ نہیں جی فون پہ بات نہیں کرتے، بولوں فون پہ باہر جا کے بات کر گیا بیٹا، نہیں بیٹا گناہ ہے، حرام ہے، اللہ ناراض ہوتا۔ لہذا آپ غور فرمائیے کہ وہ قرآن پاک تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علوم رکھا ہے، اس لیے قرآن پاک جہاں علم کا سمندر ہے لیکن اس کا اہم مقصد ہدایت ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک آیا ہے۔ اس کی ایک تھوڑی سی مثال، میرا یہ دعویٰ کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اس کی ایک مثال جیسا کہ قرآن کہتا ہے عدل اور انصاف کرو، ایک آیت مبارکہ سورۃ الانعام کی ہم نے بیان کیا تھا، آیت نمبر 151۔ عدل اور انصاف، عدل اور انصاف کا تعلق جو ہے سیاست سے ہے، لیڈری سے ہے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیاست کیسے کرنا چاہیے، لیڈری کیسے کرنا چاہیے، حکمران کیسے ہونا چاہیے، قرآن حدیث ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہاں تھیوری قرآن ہی دیتا ہے، جب تک تھیوری ذہن میں نہیں آئے آپ اس کا علم نہیں نکال سکتے باہر۔ تھیوری قرآن میں طب کا ذکر ہے، حکیم لقمان کا ذکر ہے، تو پتہ چلا کہ ڈاکٹری کا جو علوم ہے وہ بھی قرآن سے ہی باہر نکلا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی اعلان ہے کہ اللہ نے کن فیکون کہہ کر ساری کائنات کو بنایا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے، عوام بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا، اس کی مثال دی کہ ہم نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو یہاں جو ہے انجینئرنگ کا بھی ثبوت مل جاتا ہے کہ کائنات بنانے یعنی دنیا میں کوئی چیز بنتی ہے۔ پھر قرآن پاک میں یعنی انجینئرنگ کا یہ آیت میں ثبوت مل رہا ہے۔ تو تھیوری قرآن ہی دیتا ہے، جتنے علوم آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کے، وہ تھیوری قرآن دیتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ایک سواری ہے جس پر بندہ بیٹھ کر جو ہے برق یعنی بجلی سے بھی زیادہ تیز جا سکتا ہے، جس پہ ہمارے پیارے آقا نے معراج کی رات جا کر بتایا۔ تو یہاں سے سواری کا ذکر نکل گیا۔ میں بتانا قرآن میں ہر چیز کا علوم ہے، جو یہ میرا دعویٰ ہے، میں نے نقطے بیان کیے ہیں۔ تو اگر اس کو کھولے تو پورا قانون نکلتا ہے، اس کو کھولے تو پورا سائنس نکلتا ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا قرآن جو ہے ہدایت کے لیے آیا ہے۔ آپ رب کا کلام ہدایت کے لیے ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں، اور جو ہدایت پا لیتا ہے اس کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ لہذا یہاں قرآن پاک کی کچھ اہم عظمتیں کے سامنے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کتاب روح تصوف میں یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، یعنی 7 چکر، ہر چکر میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں حجر اسود جہاں سے شروع ہوتا ہے، آج وہاں پر حکومت نے گرین کلر کی ہرے کلر کی لائٹ لگا دی، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پلٹ کر پھر جب گرین لائٹ کے پاس آتے تو ایک چکر ہوتا ہے۔ تو ایک چکر میں سمجھتا ہوں 500 میٹر یعنی آدھا کلومیٹر بھی نہیں، 500 میٹر سے بھی کم ہوگا، تو ایک چکر مار کے آئے تک ایک قرآن ختم کر دینا۔ ایسا بہجت اللہ سرار میں بھی ایسے بزرگوں کے واقعہ لکھا ہے کہ اولیاء کاملین ایسے گزرے، اللہ کے نیک اور محبوب بندے گزرے ہیں جو پل بھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور مولائے کائنات سید السادات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کی یہ مشہور اور کرامت ہے، جب آپ سواری پہ بیٹھتے یعنی گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ پر پیر رکھ کے چڑھتے، پیر ادھر رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ مولا کائنات کی مشہور اور معروف کرامت ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے۔ کوئی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے ہر ایک چکر میں 7 چکر تو کم سے کم مارا جاتا ہے، نارمل بھی اگر کوئی طواف کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا تو 7 چکر مارتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ تو لہذا ہر ایک میں چکر میں نماز جو ہے نا ایک قرآن پڑھنا، یہاں تک کہ خواجہ بندہ نواز نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جب کھانا کھاتے تھے تو ہر نوالے سے پہلے ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو لہذا قرآن پاک
سے شگف پڑھنا، تلاوت کرنا، اولیاء کاملین کا بہت زیادہ اس سے لگاؤ رہا ہے۔ آج بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں جو پردہ فرمانے کے بعد بھی مزار پاک میں کئی اولیاء کاملین نے اس باتوں کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی قبر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی گئی ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسے گزرا ہے کہ فلاں صحابی کے قبر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی گئی ہے۔ لہذا قرآن پاک سے شغف لگاؤ ظاہری زندگی میں اولیاء کاملین کو بہت رہا ہے، ان کی ساری زندگی قرآن اور احادیث کے مطابق گزری ہے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن پاک سے لو شغف مضبوطی وہی برقرار رہی ہے جو ان کی ظاہری زندگی میں تھا۔ اولیاء کاملین میں بڑے بڑے گزرے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارے خانقاہ سلسلہ اویسیہ سے بھی ہمیں فیض ہے۔ اویسی سلسلہ جس میں ہماری نسبت سرکار برہان الدین بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سرکار حسین بن احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، تمام اس مریدوں کو سلسلہ اویسیہ دونوں بزرگوں سے ملتا ہے۔ حضرت برہان الدین بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے مزار مبارک سے کئی لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنے ہیں۔ خیر یہ میرا ایک پرسنل دیکھا جائے وہاں کے بستی کے لوگوں نے مجھے بات بتائی تھی کہ ہم نے قرآن شریف کی یہاں تلاوت کی آواز سنی ہے، اور میرا ایک پرسنل مشاہدہ بھی ہے کہ الحمدللہ صاحب مزار کو میں نے کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کاملین کو ظاہری زندگی کے ساتھ پردہ فرمانے کے بعد بھی کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کا شغف تھا۔ سلسلہ چشت میں تو قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہر کا اولیاء کاملین، تو ہمیں چاہیے مرید اور متقید کو دن بھر میں کوئی ایسا ٹائم نکالے دن میں یا رات میں کہ کم سے کم تھوڑا تر صحابہ تو روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے قرآن، ٹوٹل قرآن میں 7 منزلیں ہیں، ایک منزل تو پڑھتے تھے، اور اس طرح 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے بات صاحب۔ 7 منزلیں، ایک منزل 2.5 یا 3 پارے پر ختم ہوتی ہے، ایک منزل اس کو کہتے ہیں، ایک پارا نہیں 2.5 یا 3 یا 4 پارے پر ایک منزل ختم ہوتی ہے، تو اس طرح 7 منزلیں ہیں قرآن میں۔ صحابہ کرام کے دور میں پارے نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور مبارک میں منزلیں تھی، تو لہٰذا وہ منزل پڑھتے تھے، اور روزانہ ایک منزل تو ہر صحابی جو اتنا بھی مصروف ہو کاروبار میں تجارت میں کچھ بھی ہو، لیکن ایسے صحابہ جو گزرے ہیں جو روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے اور 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے ہم تو صرف رمضان مبارک بس سن لیے، امام کے پیچھے تراویح میں بہت بڑی بات ہو گئی ہے، یعنی ہم تعجب یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو چیزیں اتھینٹک ہے کہ بھائی یہ چیز اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں آپ کو آپ کے ظاہر کو آپ کے باطن کو روح کو طاقت دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے تمہیں اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں جب چاہتا ہوں دیکھیں اولیاء اللہ کی سوچ، جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور میں جب یہ چاہتا ہوں رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو لہذا جو چیز اتھینٹک ہے اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں رہتی، بس ہم کہتے ہیں حضرت کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے پڑھتے کہ ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی ذکر و وظیفے پہ ہم پیچھے لگے ہیں۔ جو چیز اتھینٹک ہے نماز قرآن اس پر توجہ ہماری کم ہو گئی ہے، بس ہم نماز نہیں تو نہیں بس ایک چلا بیٹھے جائیں گے بھائی نماز ذکر کے، لہذا جو چیز ذکر الہی کی افضل الذکر ہے وہ نماز ہے، قرآن پاک ہے، جس پر اتھینٹک ہے، اگر جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کے شرائط کے ساتھ تو فوراً اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جو چیز اتھینٹک ہے اس پر زیادہ توجہ دیجئے۔ بزرگان دین قرآن پاک کی تلاوت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے تھے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مبارک کو دیکھیں، ہر اولیاء کاملین کی زندگی پاک کو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح قرآن پاک سے لگاؤ اور شغف ان کو تھا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ابھی یہ بزرگوں کا بہت پیارا طریقہ ہے۔ بزرگوں کی نظر میں قرآن کی تلاوت افضل الذکر یعنی بہت بڑا ذکر تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر ہم بات کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے. آئیے میں اس طرف لے آؤں. قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن سے ہر چیز کا علم باہر نکلا ہے، یہ سمجھانے کے لیے یہاں تک مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے پڑی. اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اصل موضوع اصل ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں. درس قرآن کے اس اجتماع میں توجہ کے ساتھ بیٹھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے. صاحب مزار کا سلسلہ اویسیہ کے ذریعے فیض ملے گا. آپ بالکل دلوں کو مضبوطی عطا ہوگی، روح کو مضبوطی عطا ہوگی، اور انشاءاللہ ان کے نظر اور فیض چاہے تو مشکلیں فوراً آسان بھی ہو جائیں گے. بس ہماری نیت مضبوط ہونا چاہیے، یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیر خانے میں آئے تو اس یقین کے ساتھ آئے کہ یا اللہ تجھ کو راضی کرنا ہے اور پیر کے ذریعے تیرا فیض لینا ہے. لہذا اس یقین کے ذریعے جو آ کر بیٹھتا ہے تو اس کو ضرور فیض ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سی فضائل ہے، فضیلت ہے، اور اس کے بہت سے نکات بیان کیے گئے ہیں. لیکن اب میں کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے حروف پر بات کر لے کہ بسم اللہ شریف کے فضیلت میں آگے اور بتاؤں گا، لیکن میں اس پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ شریف کی جو فضیلت ہے اس میں اگر حروفوں کو دیکھا جائے کہ بسم اللہ شریف با سے کیوں شروع ہوا، اس کا مطلب کیا ہے، با سے. پھر بسم اللہ، با کی بات اسم ذات اللہ کا نام کیوں آیا، پھر اس میں صفات رحمان اور رحیم کیوں آیا. اس کی ہر لفظ کی ایک الگ الگ فضیلت. با کیوں آیا، اس میں ذات کیوں آیا، اس میں صفات میں یہ رحمان اور رحیم کیوں آیا، اور بھی اللہ کے اس میں صفات ہے. تو اس پر بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے یوں سمجھیے کہ بسم اللہ شریف کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے یہاں سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے. صحیفے سمجھتے، ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے، اسماعیل علیہ السلام پر کچھ صحیفے. مکمل کتاب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کلام مکمل کتاب 4 نبیوں پر نازل فرمائے. ایک موسیٰ علیہ السلام جن پر توریت نازل ہوئی، ایک داؤد علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی، ایک عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی، ایک ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن پاک کا نزول ہوا. اب جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں قرآن کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، جتنے صحیفے جتنی کتابیں پہلے انبیاء علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، ان کتابوں میں کیا تھا، زبور میں، انجیل میں اور توریت میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں کیا تھا. یہ سارے صحیفے اور یہ تینوں کتابیں زبور اور انجیل اور توریت میں کیا تھا، اس سارے چیزوں کا لب لعاب اللہ نے قرآن میں اتار دیا ہے. قرآن میں یہ تمام صحیفوں کا ذکر موجود ہے. قرآن میں توریت، زبور، انجیل کا مغز موجود ہے. یعنی سارے علوم جتنے وہ کتابوں میں تھے ایک قرآن میں اللہ نے جمع فرما دیا، پہلا. اور دوسرا یاد رکھے یعنی قرآن میں سارے کتابوں کا علوم موجود ہے، پچھلی کتابوں کا، اللہ کے کلاموں کا. اور دوسری بات، سارے قرآن کو اگر سمجھتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کو سمجھ. یہ بھی اللہ کا خاص فضل عطا ہے کہ پورا قرآن 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں. تو ان تمام 30 پارے اور 114 سورتوں کو اگر پورا قرآن کا لب لعاب قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، سمجھاتا کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجیے. یعنی پورے قرآن کا مقصد سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھ دیا. اور سورہ فاتحہ کو بھی اگر اور کم کرے تو پورے قرآن کو اگر سمجھنا ہے کہ لب لعاب کیا ہے تو پھر سورہ فاتحہ کو سمجھو. اور اگر اور کم کرنا چاہے تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ جائے پورے قرآن کو سمجھ جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے، یعنی سارے کتابوں کا لب لعاب قرآن ہے. قرآن کو اگر مکمل سمجھنا چاہتے تو سورہ فاتحہ کو سمجھو. اور بسم اللہ کو جس نے سمجھ لیا، صرف فاتحہ کو اگر کم کر دے تو بسم اللہ کو جو سمجھ گیا وہ پورے قرآن کو سمجھ جاتا ہے. بسم اللہ. اور بسم اللہ کے بعد جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، بسم اللہ میں جہاں سے بسم اللہ شریف شروع ہوتی ہے، جو با آتا ہے، با کو جو سمجھ جاتا ہے وہ پورے قرآن کو سمجھ جاتا ہے.
اگر یہ با کا لغوی معنی جا کر دیکھے، اور با کے نیچے کے جو نقطہ ہے وہ نقطہ سے شروعات پورے علوم کا ہوتا ہے، اور مولا کائنات سید السادات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں با کے نیچے جو بسم اللہ میں جو با آیا ہے، علی با آیا ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ نقطہ میں ہوں. یعنی بسم اللہ کے با کے مطلب کیا؟ میں ہوں. کیا وہ نقطہ میں ہوں؟ نہیں، مطلب جو ہے یہ با سے تو سارا علم پھیل رہا ہے آگے، با سے بسم اللہ میں سارا قرآن آ گیا، سورہ فاتحہ آ گیا. تو با کے نیچے کا نقطہ مولا کہنا سمجھانے کے کہہ رہے ہیں مثال وہ میں ہوں، یعنی سارے علوم اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے ذریعے مجھے عطا فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو سارے علوم جو ہے یقیناً اس فضیلت مولا کائنات کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ سارے علوم آپ ہی سے نکلتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب خود افضل ہے مولا علی سے، شیخین میں ہے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا ایک جملہ رضی اللہ تعالیٰ اکثر آپ فرماتے تھے حضرت عمر ابن خطاب کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ کہ اکثر کچھ مشورے اور کچھ باتیں ایسے ہوتی تھی کہ آپ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فتویٰ لیا کرتے تھے، اس مسئلے میں علم میں مشورہ لیا کرتے تھے. یہی طریقہ ابو بکر صدیق کا بھی تھا، یہی طریقہ عمر ابن خطاب کا بھی تھا، یہی طریقہ عثمان غنی کا بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ تینوں خلفاء مولا علی سے پہلے جتنے تینوں خلفاء گزرے ہیں وہ مشورے میں حضرت علی کو پہلے رکھتے تھے. تو کیونکہ علی علم کا دروازہ ہے تو پہلے رکھتے تھے. جب مولا علی خلیفہ بنے کسی نے ان سے پوچھا مولا علی سے کہ کیا بات ہے آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ابو بکر عمر اور عثمان ان کے دور میں تو ایسے فتنے نہیں تھے جو آپ کے دور خلافت میں اتنے فتنے، کہیں پر جھگڑا، کہیں پر فتنہ، کہیں پر فساد یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیتے فرمایا تھا سنو اس دور میں یعنی ابو بکر و عمر و عثمان کے دور کا مشیر ہم تھے، یعنی ان کو مشورہ دینے والا میں تھا، اور میرے دور میں تم جیسے لوگ آ گئے ہیں، یعنی تم جیسے لوگ آ گئے. اس دور میں مشورہ میں ان کو دیا کرتا تھا. تو خیر مولا کائنات کی فضیلت علم میں بات آ گئی تو سرکار مولا کائنات کہتے ہیں بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. اس کے نکتیں میں آگے بیان کرتا رہوں گا. پہلا نقطہ بسم اللہ شریف کے متعلق سنیں. عرب یعنی کفار کے عرب و مشرکین کا یہ طریقہ تھا جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتے تو وہ کہتے جو ہے اکثر وہ عرب کے کفار و مشرکین کیا کرتے؟ کہتے بسم اللہ لات عزا، بسم لات عزا یعنی با سے شروع کرتے اور شروع کرتے ہیں لات اور عزا کے نام سے معاذ اللہ. تو یہ عرب کا دستور تھا، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ بس کہہ کر کہتے ہیں شروع، بس شروع کس کے نام سے؟ لات اور عزا کے نام سے. ان کے جو مشہور بت تھے عرب کے لات اور عزا ان کے نام سے شروع کرتے تھے. لہٰذا مسلمان اور مومنوں کو اللہ نے حکم دیا جب بھی کوئی کام کرو تو ان کے طریقے پہ نہیں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. لہٰذا اس لیے اور اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرنا چاہیے، ان کے طریقے کو پسند نہیں کرنا چاہیے. پتا چلا کہ رب کو پسند ہی نہیں ہوا کہ تم وہ اپنے جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تو بتوں کا نام لے کر کرتے، تم اللہ کا نام لے کر شروع کرو. تو پتا چلا کہ ان کے طور طریقے کو ہم نے پسند نہیں فرمایا. اس سے اور بھی باتیں آگے نکل سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جس کی ابتدا اچھی ہو تو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. جس کی شروعات اچھی ہو اس کی انتہا. اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ساری زندگی میں خیر اور عافیت کے ساتھ زندگی گزرے. تو اس لیے کوئی بھی اچھا کام جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس کام میں خیر اور عافیت شامل ہو جاتی ہے. کوئی بھی جائز اور اچھا کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں خیر
اور عافیت اس کے اندر جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اچھا کام کرتے وقت اللہ کا نام لے کر شروع کرے۔ جیسا کہ دکاندار کی پہلی بکری اگر وہ ادھاری نہیں دیتا، دکاندار کا ایک طریقہ ہے، جب بھی کوئی پہلی بکری ہوتی ہے اس کے پاس کوئی خریدنے آتا ہے تو ادھار نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بھائی شروعات میں ادھار دو تو پھر سارا دن ادھاری جاتی ہے۔ تو لہذا اسی طرح جو ہے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے جو کام اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوتا پھر اس میں خیر اور برکت نہیں رہتی۔ کوئی بھی اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، جیسا کہ ایک مثال دو نقطہ میں نے بیان کر دیا کہ کیوں ہم اللہ کا نام لینے سے شروع کرتے ہیں، تاکہ اس میں کفار و مشرکین کی مخالفت ہو، اور دوسرا کہ جو بھی اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ خیر اور برکت داخل فرما دیتا ہے۔ تیسرا، یہاں تفسیر نعیمی سے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ تیسرا نقطہ دیکھیں، سرکاری مال پر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتا ہے سرکاری مال پر کوئی سرکاری مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف کرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہے، اور اس طرح بغاوت اسی طرح مسلمان کو چاہیے اپنے ہر کام کے اول بسم اللہ پڑھ دے تاکہ یہ بسم اللہ اللہ رب العزت کی نشاندہی بن جائے اور شیطان چور اس میں اپنا داخل انداز نہ کر سکے۔ جس طرح سرکاری مال پر مہر لگا جائے، سرکاری مال ہے، اگر اسے کوئی چوری کرے گا تو اس میں ایک بغاوت ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر جو اچھا کام شروع کر جاتا ہے تو وہ کام اللہ کے امن و امان میں آ جاتا ہے اور اس پر شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا کام اول میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کام میں پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا تیسرا نقطہ بسم اللہ شریف کا، آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کو اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں تمہیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے دنیا میں جو جس سے زیادہ ذکر کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، بس انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں رحمت الہی کے ساتھ رہے گا، دونوں جہاں میں رحمت الہی کے ساتھ رہے گا۔ جیسا کہ تفسیر کبیر میں مجھے ایک روایت یاد آ گئی، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک انگوٹھی دی، فرمایا ابو بکر اس انگوٹھی کو اوپر لا الہ الا اللہ لکھا کر لاؤ۔ آپ گئے اور انگوٹھی بنا کر لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جو لکھانے کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب انگوٹھی لا کر دیا تو اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ، ساتھ میں محمد رسول اللہ اور ساتھ میں ابوبکر صدیق کا بھی نام تھا۔ اب اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق کو بلوایا اور کہا کہ اے ابو بکر، میں نے تو تمہیں صرف لا الہ الا اللہ لکھانے کو کہا تھا، تم نے یہ محمد رسول اللہ بھی لکھا دیا اور اپنا نام بھی لکھا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے لا الہ الا اللہ لکھانے کو کہا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام نہ ہو ساتھ میں، یعنی اللہ کا تو نام ہو اور ساتھ میں آپ کا نام نہ ہو، رب کا نام ہو لیکن ساتھ میں آپ کا نام نہ ہو، تو میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ میں نے اضافہ کیا ہے لیکن میرا نام میں نے اضافہ نہیں کیا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی، جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب، یہ ابو بکر نے جب یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نام کے ساتھ تیرے نام نہ ہو اور انہوں نے میرے نام کے ساتھ تیرا نام جو ہے لکھوا دیا، تو ہم نے بھی گوارا نہیں کیا جہاں میرا اور تیرا نام ہو تو ساتھ میں ابو بکر کا بھی نام ہونا چاہیے۔
ساتھ میں ابو بکر کا، یعنی جس کا ذکر زیادہ کرتے اس کے ساتھ، اس کی ایک مثال دیتے ہوئے یہ حدیث کو سمجھنے چاہیے. تو بسم اللہ شریف کا ذکر زیادہ کرنے سے بندہ دونوں جہاں میں، ہاں قبر میں، دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جہاں میں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی امن و امان اور رحمت الہی کے سائے میں رہتا ہے. یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے. اور جو زیادہ ذکر جس کا کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اس پر میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے. اور بسم اللہ شریف کے اور بھی بہت سے نکات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک بار درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ شریف کے اور ایک نقطہ آپ غور فرمائیں. جب اس کی مثال تفسیر نعیم میں آئی ہے کہ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کے غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے امیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری ہے اور میری تعریف کر کے مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. تو گویا فقیر کا یہ کہنا گھر والا بڑا سخی ہے، داتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلوا دو. اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مدد دے، اللہ سے وہ مدد مانگے اور اس کو اس کے پورا کرنے، درست کرنے کی توفیق مانگے. تو صاف صاف تو نہیں کہہ سکتا بلکہ اللہ کی تعریف کر دیتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نام اس کا لیتا ہوں جو بڑا ہی رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے. لہذا یہ نقطہ بھی ذہن ہے کہ ہر اچھے کام میں بسم اللہ کے. اور ایک نقطہ اس میں یہاں ہے، انسان کو چاہیے اپنے ہر وقت اپنی عاجزی، یہ بہت ضروری ہے مریدوں کو یاد رکھنا. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، کمزور سمجھے اور اللہ کی طاقت اور قدرت پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ خیال ہے جو کچھ کیا ہے رب نے کیا ہے، اس کے فضل تھا اور اس کا فضل تھا کہ مجھے اس سے کرا لیا. اس کا نہیں بیٹے فضل نہیں بات کرنا، یہ ضروری ہے. اس کا فضل تھا مجھ سے یہ کام کرا لیا. یہ بات تبھی حاصل ہوگی جب ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے. لہذا جب ہر کام کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کبھی میں دل میں نہیں آئے گا. بسم اللہ کی فضیلت دیکھیں آپ کہ کبھی بھی یہ کام نہیں رکھے کہ ہاں بھائی میری کیا طاقت ہے، سارے کام اسی کے دیے ہوئے ہیں. اب بسم اللہ کے بارے میں اب آگے بڑھتے کہ بسم اللہ شریف کو با سے کیوں شروع کیا گیا. پہلے با، بعد میں اس میں زیادہ الف بھی ہے، الف کو ساکن کر دیا گیا ہے، جو اس کو عربی گرامر کے ماہر وہ جانتے ہیں، لیکن با سے شروع کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وعدہ ہے جو روحوں کی دنیا میں ہم نے کیا تھا اللہ سے. اس کا ذکر تیسرے پارے سورہ ال عمران میں موجود ہے، آیت میثاق میں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے تمام انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح، روحوں کی دنیا میں جمع کیا تھا، جہاں پر آپ بھی تھے، میں بھی تھا، سب کی ابھی قیامت تک جو آئیں گے سب کی روحیں تھی. اور سب کی روحوں کو جمع کر فرمایا تھا کہ بتاؤ کہ میں تمہارا کون ہوں. تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا، بلا تو ہمارا رب ہے. تو انہوں نے با سے جواب دیا تھا بلا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو با سے اس لیے شروع کر دیا گیا تاکہ اس کو عالم ارواح کا کیا ہوا وعدہ یاد رہے. بسم اللہ کو اس لیے با سے شروع کیا گیا تاکہ اس کو عالم ارواح کا وعدہ یاد رہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بلا تو ہمارا رب ہے، اس لیے اس کو با سے شروع کیا گیا.
اور دوسرا جو ہے یہاں با سے مراد بر اور باری بھی آتا ہے. اگر عربی لغات میں دیکھیں با سے بر اور باری، یعنی بر باری اس کو کہتے ہیں وہ جو بلندی والا، وہ جو با سے بلندی والا. اچھا بلندی سے مراد ہمارا ذہن یہ نہیں جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے بلندی والا جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، بلند ہے، عرش والا ہے، بلندی والا ہے، وہ رب نہیں. بلندی سے مراد کیونکہ اللہ کو اوپر والا کہنا بھی منع ہے. کیوں منع ہے؟ یہ لفظ بھی ذہن میں رکھو. اللہ کو آپ اوپر والا دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کریں. کیوں نہیں کریں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ بات اللہ کے لیے یہ باتیں سمجھنا ہے ہمیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جسم جسمانیت سے پاک ہے. تو جس طرح ہم محتاج ہیں، ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج، سننے کے لیے کان کے محتاج، بولنے کے لیے زبان کے محتاج، چلنے کے لیے پیروں کے محتاج، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج. تو یہ محتاجگی انسانوں میں ہے. اللہ اس سے بھی پاک ہے. اللہ اس سے ہی پاک ہے. نہ وہ آنکھوں کا محتاج ہے، نہ وہ دیکھنے کے لیے وہ آنکھوں کا محتاج نہیں، سننے کے لیے معاذ اللہ وہ کان کا محتاج نہیں، چلنے اٹھنے کے لیے وہ جسم جسمانیت کا محتاج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک کہا جاتا ہے. اللہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے. تو اوپر والا اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ اگر اوپر والا کہیں گے تو پھر اوپر جیسا کہ اوپر کون ہے تو وہ جگہ کا محتاج ہو جاتا ہے. جگہ ایک تو جگہ مقرر کر دی اللہ کے لیے، اللہ جگہ سے بھی پاک ہے. اس لیے لفظ اوپر والا نہیں کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے. اور بیٹھنے کے لیے زمین یا کچھ چیز کا محتاج ہوتا نا. آپ میں بیٹھنے کس پہ کرسی پہ بیٹھے یا زمین پہ بیٹھے، اگر یہ نہ تو بیٹھیں گے کہاں؟ تو ہم محتاج ہیں زمین کے، ہم محتاج ہیں کرسی پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. تو اللہ بیٹھنے سے پاک، جگہ سے پاک، اس لیے اللہ کو اوپر والا نہیں کہا جائے گا. اب یہاں بسم اللہ کا با کا دوسرا نقطہ، با سے مراد بر یعنی بلندی والا. بلندی سے مراد وہ نہیں جو ساتوں آسمان یا عرش معلیٰ پر بیٹھا، نہیں، بلکہ اس کی بلندی ایسی ہے، اس کی شان ایسی ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے. ایک وہ کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں، اور دوسرا وہ کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. اللہ کی طرح کوئی نہیں، نہ اللہ جیسے اللہ کی طرح کوئی نہیں. میں نے کہا اللہ جسم جسمانیت سے پاک، کون اللہ کی طرح رہے گا؟ لہذا دوسرا میں نے کہا اللہ کے برابر، یعنی عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. تو لہذا اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں. یہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائے تو شرک کبھی نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں اگر اللہ کو چھوڑ کسی اور میں مانو گے تو شرک ہو جائے گا. یہ دو چیزیں سیم. تو لہذا بلندی سے مراد جس کی شان و عظمت. یہاں سے ایک اور بات یاد آ گئی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ہم سمجھتے کہ معاذ اللہ ہم سے مراد کچھ لوگوں کا ذہن میں لگا ہے کہ ہم نماز پڑھ کر احسان کر رہے ہیں، عبادت کر کر احسان کر رہے ہیں. تو ہمارے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے اگر پوری دنیا مل کر بھی اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے تب بھی اللہ کی شان و عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں، کیونکہ وہ بلندی والا ہے، وہ بہت بلندی والا ہے. اس کی شان و عظمت میں کوئی فرق آنے والا. پوری دنیا مل کر عبادت کرنا شروع کر دے تب بھی اللہ کی شان و عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں، کیونکہ وہ بہت بلندی والا ہے. لہذا یہ سمجھانے بسم اللہ کو با سے سیدھے شروع کیا گیا. ایک کہ تمہیں عالم ارواح کا کیا ہوا وعدہ یاد رکھیے تمہارا رب ہے، اور دوسرا کہ وہ بہت بلندی والا ہے، عظمت والا ہے. اور اسی کی تفسیر خواجہ بندہ نواز نے بھی کی. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے، جو میں اکثر بیانوں میں اس کے لفظ. اچھا اس کے بعد بات کے بات آتا ہے اس میں ذات اللہ، یہ نام آیا ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام آئے احادیث میں. کتنے نام؟ 3000 نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں احادیث میں. 1000 نام توریت میں ہے. اچھا یہاں نام سے مراد اللہ کی صفاتی نام، ایک ذات اور صفات میں بتانے کے لیے. لیکن یہ جو نام ہے بسم اللہ میں لفظ اللہ،
اللہ الف اور دو لام اور چھوٹا ہے اللہ. یہاں علماء کہتے ہیں جو بیچ کا جو لام ہے وہ لام ذرا موٹا پڑا جائے گا اللہ. لہذا یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے. باقی کے رحمان رحیمی صفاتی نام. وہ 3000 نام اور بھی جتنے نام آئے ہیں جبار ستار قہار غفار یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں. مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ذاتی نام ایک ہوتا صفاتی نام. جیسا کہ ایک بندہ عبداللہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے اس کا اصل نام عبداللہ حج کر آ گیا تو حاجی عبداللہ ہوگا. وہی عبداللہ اگر قرآن کو حفظ کر لے تو حافظ بھی ہو گیا. وہی عبداللہ اگر عالم بن گیا تو مولوی بھی بن گیا. وہی عبداللہ اگر مفتی بن جائے تو مفتی بھی بن گیا. نام تو اصل عبداللہ ہی ہے لیکن حاجی ہے اور حافظ ہے عالم ہے مفتی ہے یہ اس کے صفاتی نام ہے. سمجھ گیا؟ تو صفاتی نام کے بھی فائدے کیا ہے کہ اگر وہ عبداللہ ہے لیکن حج نہیں کرا تو خالی وہ عبداللہ ہی ہے. وہ عبداللہ ہے وہ حافظ نہیں ہے تو عبداللہ ہی ہے لیکن جو صفت اس کے اندر آ جاتی ہے اچھی صفت سے یعنی حافظ بن جاتا ہے تو حافظ بننے کے بعد وہ حافظ بن جاتا ہے تو یہ اچھی صفت آ جاتی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے آپ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اور بندوں کے اندر بھی صفت آتی ہے یعنی پہلے آپ حافظ نہیں تھے بعد میں حافظ بنے تو یہ آپ کے اندر حفظ والی صفت آ گئی آپ حافظ قرآن ہو گئے ہیں. لیکن بندے اور رب میں ایک چیز کا فرق یہ ہے بندوں کے اندر جو صفتیں آتی ہے وہ اللہ کی عطا سے آتی ہے اللہ کے عطا اس کے فضل سے آتی ہے اور رب کی جو صفت ہے جس طرح اس کی ذات خود سے ہے اس کی صفت بھی خود سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں یعنی رحیم بڑا رحم کرنے والا اس کی یہ صفت ہے. مطلب پہلے رحم نہیں کرتا تھا نہیں جیسا کہ ہم بھی کہتے کہ یار بڑا رحیم آدمی ہے ارے بڑا نرم دل آدمی ہے تو مطلب کہ صفت اللہ نے اس کو عطا فرمائی. بندے کو صفت اللہ دیتا ہے اور اللہ کی جو صفت ہے وہ خود سے ہے. اللہ کو یعنی اللہ کی عطا سے بندوں کو صفتیں ملتی ہے اور رب کی جو صفتیں ہیں وہ خود سے ہے ذاتی ہے. عطائی نہیں ذاتی ہے خود سے ہے. لیکن میں یہاں اس لیے سمجھا ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ میں آپ کو آگے چلاؤں لفظ اللہ کیوں آیا ہے. تو یہ جو نام ہے وہ ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا. مطلب کیا ہے پہلا ذہن میں رکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہے 3000 نام احادیث میں آیا ہے. 1000 توریت میں ہے 1000 انجیل میں ہے 1000 زبور میں ہے 4000 کے قریب نام ہے 1000 توریت 1000 انجیل 1000 زبور میں ہے اور 900 کے قریب جو ہے قرآن پاک میں ہے اور 99 نام احادیث میں جو اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں جبار ستار قہار شکور یہ 99 نام. تو یہ جو نام ہے تو اس طرح 3000 صفاتی نام 4000 صفاتی نام ہے اور 1000 توریت 1000 انجیل 1000 زبور اور 900 کے اوپر جو ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں آئے ہیں. ٹوٹل یہ 4000 نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. لیکن اس تمام صفاتی نام کا ایک نام میں جو مجموعہ کر دیا جائے یعنی بندہ اگر رب کی بارگاہ میں رب بھی کہہ سکتا ہے رب کو کریم بھی کہہ سکتا ہے رحمان بھی کہہ سکتا ہے جبار بھی کہہ سکتا ہے ستار بھی کہہ سکتا ہے. اس کی ہر صفت جو صفت قرآن اور احادیث میں آئی ہے اس صفت سے اللہ کو پکار سکتا ہے. لیکن کوئی بندہ چاہتا ہے کوئی ایک نام ہو جو تمام صفتیں اس ایک نام میں جمع ہو جائے تو لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ یہ اللہ کی تمام اگر کوئی بندہ رب کو اللہ کہہ کر دعا کرے ٹھیک ہے رحمان بھی کہہ سکتا ہے دیکھیے اس کی صفتیں ہیں لیکن رب سے اللہ کہہ کر دعا کرے تو ایک لفظ اللہ میں 4000 جو صفتیں قرآن میں حدیث میں آئے ہیں وہ ایک نام اللہ میں موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ یعنی دیگر نام بسم اللہ کے بعد فوراً اس میں ذات یعنی اللہ کا نام شروع کر دیا گیا تاکہ پتا چلے کہ یہ ایک نام لے تو اس کی تمام ناموں کو لینے کے برابر اس کی تمام صفاتی نام یہ ایک نام میں آ چکے ہیں. اس لیے یہاں بسم اللہ شریف میں اللہ کا نام استعمال ہوا ہے. دوسرا
ایک یہ اس میں اسم ہے نا، یہ اسم ذات نہیں ہے، یہ اسم ذات نہیں ہے، اسم نام ہے، نام سے ذات کی پہچان ہوتی ہے. یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھیے آپ کہ نام سے ذات کی پہچان ہوتی ہے، اسم ذات نہیں ہے، اسم نام ہے، نام ذریعہ ہے ذات تک پہنچنے کا. اسم جو ہے ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا. تو سوچئے جب اللہ کا یہ نام جو اللہ کا اسم ذاتی نام رب سے اللہ، جب بندہ یہ نام لیتا ہے تو ذات اس کو مل جاتی ہے، ذات رب کی ذات اسے مل جاتی ہے. حالانکہ یہ نام اسم جو ہے ذات نہیں ہے، ذات تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ نام اللہ ذات نہیں ہے، ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو جب اللہ کا نام تمہیں اس کی ذات تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کے نیک اور محبوب بندے بھی تمہیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. اگر کوئی کہے ذریعہ کیا ہے، وسیلہ شرک ہے، ذریعہ کو میں نہیں مانتا، وسیلے کو میں نہیں مانتا، میں نے کہا لفظ اللہ پر ہی غور کر لے. لفظ اللہ میں وسیلہ چھپا ہوا ہے. لفظ میری طرف توجہ دیجئے بھائی، لفظ اللہ میں ہی جو ہے وسیلہ چھپا ہوا ہے. کہاں دور تک آپ جاتے ہیں، قرآن کی بہت سی آیتیں وسیلے کے متعلق، کوئی وہابی بدعقیدہ کا ہے کہاں وسیلہ لکھا؟ میں نے کہا اللہ کو کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. تو اللہ ذات ہے یا نام ہے؟ نام ہے. نام کیا کرتا ہے؟ ذات تک پہنچاتا ہے. میں نے کہا جب نام ذریعہ بن سکتا ہے، نام ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے ذات تک پہنچنے کا، تو اللہ کے نیک اور محبوب بندے بھی ذریعہ بنتے ہیں رب تک پہنچنے کا. یاد اچھا، اس سے پتا چلا جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام جو اللہ ہے وہ ذاتی نام جس میں سارے ناموں کی صفت جمع ہو گئی ہے اور یہ ذات تک پہنچاتی ہے. تو اس سے علماء اور بزرگان ایک نقطہ ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں اللہ تو رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے وہ ذات اور صفات کے مظہر ہے کہ ان کے پاس جو پہنچ جاتا ہے وہ بھی رب تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے حضور کا ایک نام جو ہے نا صفاتی نام تو بے شمار ہے میرے آقا پیارے آقا رحمت کونین کے، لیکن ایک جو ذاتی نام محمد ہے، محمد ہے وہ بھی رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے میرے پیارے آقا کا نام خود بھی. آپ کہیں گے کیسا؟ دیکھیں اس کی ایک مثال میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر آپ اللہ کہے تو آپ کی زبان ٹچ نہیں ہوتی، بس یعنی ہونٹ دونوں ہونٹ ٹچ نہیں ہوتے. لیکن محمد کہے نیچے کا ہونٹ اور اوپر کا ہونٹ دونوں مل جاتے ہیں. محمد پتا کیا چلا کہ محمد کہنے سے نیچے کا ہونٹ اوپر سے مل جاتا ہے. تو پتا کیا چلا کہ جو حضور کا دامن وسیلے میں آ جاتا ہے تو نیچے ہو تو اوپر تک پہنچ جاتا ہے. نیچے ادنا سے اعلیٰ حضور بنا دیتے ہیں، ادنا کو بھی اعلیٰ پیارے آقا بنا دیتے ہیں. تو حضور کے بارگاہ میں جو پہنچ جاتا ہے تو لفظ محمد جو دونوں ہے نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ کو ملا دیتا ہے، تو حضور کی ذات مبارکہ جو تو میں رب سے ملاقات کرا دیتا ہے. لفظ نام میں بھی آپ غور کریں. بسم اللہ میں نے دیکھا آپ نے جہاں میرے رب کی بھی شمار فضیلت کو سمجھانے کے لیے وہاں لفظ اللہ میں پیارے آقا کی بھی شان سمجھ میں آتی ہے، پیارے مصطفیٰ کی بھی شان سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں میرا قرآن میں حضور کی شان کے متعلق. میں نے کہا بے تم جو ہے حسد بغض کا چشمہ لگا کر قرآن پڑھتے ہو، عشق کے آنکھ یعنی عشق والا چشمہ لگا کر قرآن کی تلاوت کرو تو پتہ چلے گا قرآن کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن حضور کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے. میرا وہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. تو لفظ اللہ اللہ کے ذاتی نام ہے جو ذات تک پہنچاتا ہے. تو یہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. اور لفظ اللہ کے اگر ہم الگ الگ ٹکڑے بھی کر دیا جائے لفظ کے معنی لفظ کے اللہ، تب بھی اللہ کی شان اس لفظ اللہ میں سمجھ میں آئے. اگر لفظ اللہ میں پہلے الف ہے
اور لام پھر ہے، 4 لفظوں سے اللہ بنا لفظ اللہ۔ اگر آپ ان 4 میں سے پہلا حروف ہٹا دیں الف تو اب بن جاتا ہے ڈبل لام اور ہے 3۔ تو اب یہ 3 سے بھی اللہ کی عظمت کا للہ لہ ما فی السماوات والارض، یعنی لفظ اللہ میں اگر حلیف ہٹا دے تو 3 حروف بچ جاتے ہیں، ڈبل لام اور ہے۔ تو اگر آپ الف ہٹا دے تب بھی اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ لفظ اللہ میں سے الف ہٹا دے تو للہ لہ ما فی السماوات والارض، وہ جس نے ساری کائنات زمین آسمان کو بنایا۔ اگر پھر لام کو ہٹا دے تو لام اور ہے دونوں بچ جاتے ہیں، پھر بن جاتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، پھر بھی رب کی تعریف بیان ہو جاتی ہے۔ اگر پھر لام کو بھی ہٹا دے بچا ایک حرف ہے، تو اب دیکھیں اگر ہے سے بھی هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ، لفظ اگر 4 حروف پہ دیکھا الف لام اور ہے تو یہ چاروں حروف کو بھی الگ الگ کر بھی پڑھے تب بھی میرے رب کی شان و عظمت کو ظاہر ہو۔ تو بسم اللہ میں بہت سے چیزیں چھپی ہوئی ہے بھائی، اگر میں بتانے بیٹھوں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، بس بڑی شان و عظمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم والی صفت کا ذکر کیا۔ وہ کون؟ وہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ورنہ اگر ذات کا نام لیتا، ذاتی نام لے کر خاموش ہو جاتا تو لوگوں کو خوف ہوتا، ڈر ہوتا کہ خشیت چھا جاتی کہ یار جو سارے ناموں کا مجموعہ رب اللہ ہے، اب ہم اس سے مانگے کیسا، اس کے قریب جائے کیسا؟ تو لہذا ایک ڈر خوف پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے شان اپنے بندوں کے ہر چیز کو جانتا ہے، میرے رب نے کرم یہ فرما دیا وہ اللہ، میں تو رب ہوں اللہ ہوں، لیکن سنو میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ جب یہ صفتیں آ جاتی ہے کہ ہاں اللہ، خشیت آ جاتا ہے، ڈر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، ساتھ آتا ہے، لیکن بڑا مہربانی کرنے والا بھی رحمان ہے، بڑا مہربانی کرنے والا ہے، رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو اب بندے کو ہمت آ جاتی ہے، ہاں جو رب ساری کائنات کے بعد وہ ہے تو جل جلالہ، لیکن ساتھ میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس لیے بسم اللہ میں لفظ اللہ کے بعد فوراً کہا ڈرو نہیں میرے بندو، مانگو، میں رحمان بھی اور رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہو۔ یہاں تک بسم اللہ کی کچھ اہم نقطے میں نے بیان فرمائے ہیں، لہٰذا اب اس کے متعلق 2-3 حدیثیں بیان کر ہم ذکر کے لیے بیٹھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پڑھنا بھی چاہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، جب تک اس کا وضو باقی رہے گا تب تک فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے گا۔ تھوڑی سی ہماری توجہ ہمیں کتنا اجر ملاتا ہے، جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا تب تک فرشتے جو ہے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ بسم اللہ کی فضیلت میں آیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھے تو اللہ اس کھانے میں خیر اور برکت کو داخل فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ صحابی نے کہا حضور میں کھانا کھاتا ہوں تو خیر اور برکت نہیں ہوتی، تو سرکار نے فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ وہ صحابی گئے اور کچھ دن کے بعد گئے حضور جب سے ہم نے اس پر عمل کیا یعنی اکٹھے ہو کر کھائے۔ یہ ذرا گھر آج بھی دیکھ لیں آپ، ایک نیا فیشن چل رہا کہ پہلے باپ کھاتا ہے بیٹے کھاتا ہے، ایک نیو جنریشن کی سوچ عجیب غریب ہو گئی ہے۔ اکٹھے ہونے کھانا، سرکار نے کہا گھر میں کھاؤ تو اکٹھے ہو کر کھاؤ، ایک دسترخوان پہ کھاؤ۔ تقریباً گھروں میں یہ رولز ابھی باقی ہے الحمدللہ، وہ ماں باپ بیوی بچے سب مل کر ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اکٹھے ہو کے کھانے سے کیا اس کھانے میں اللہ خیر اور برکت کو داخل فرماتا ہے، اور ساتھ میں بسم اللہ پڑھنے جائے تو خیر اور برکت کے آسان نقطے جس پر ہم عمل روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کرنا لے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور بغیر بسم اللہ شریف پڑھ کر جو کھانا نہیں کھاتا، کیا بات سر نہیں آ رہی، کمر میں درد، کرسی بیٹھو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، لہذا جو بغیر بسم اللہ شریف کے کھانا کھاتا ہے اس مبارک میں فرمایا کہ شیطان اس میں شرکت کر لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر برکت نہیں رہتی، خیر اور برکت نہیں رہتی۔ ایک صحابی رسول سے کھانا کھا رہے تھے، پیٹ نہیں بھر رہا تھا، ان کو کھانے کے درمیان یاد آ کہ میں نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو انہوں نے فوراً کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ بھی کہا حدیث میں آیا۔ جیسے ہی یہ پڑھا سرکار مسکرا دیا،
سرکار دیکھ کر مسکرائے. سرکار نے کہا یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا قومی, ابھی میرے ماں باپ پر خبر, آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب یہ کھا رہا تھا تو شیطان اس کے ساتھ شرکت کر لیا تھا. جیسا اس نے بسم اللہ درمیان میں یاد آیا کہ تو بسم اللہ اولہ و آخری کہا تو شیطان جتنا کھایا تھا خائی کر دیا, الٹی کر دیا, اس لیے میں وہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا. تو اس سے پتا چلا اگر ایک تو کھانا کھاتے وقت بڑے بوڑھے یا استاد یا پیر جب بھی دسترخوان میں بیٹھے تو بسم اللہ کو ذرا بلند آواز سے پڑھے تاکہ ساتھ والوں کو سمجھ میں آ جائے, لاپرواہی نہ ہو. کہ چھوٹے بچوں کو بھی عادت بن جاتی ہے, ساتھ والوں کو بھی عادت بن جاتی ہے, ہاں بھائی بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. اور دوسرا یہ اگر اللہ نہ کرے بھول جائے, کھانا کھانا شروع کر دے, بیچ میں یاد آ جائے, کھانا ہو ہر حلال چیز کی میں بات کر رہا ہوں, آپ بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخری پڑھ تو فوراً جو ہے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ایک بزرگ کے پاس ایک یہودی گیا, یہودی تھا, کہنے لگا میں فلاں یہودن سے بڑی محبت کرتا ہوں, بہت عشق کرتا ہوں, آپ مجھے کچھ بتائیں میں کروں تو کروں کیا, بہت عشق کرتا ہوں. وہ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, کئی دن اس کو اس یہودی کے ہو گئے تھے جو کھا رہا نہیں تھا, پھر بس اپنی یہودن کی عشق میں چل رہا پھر رہا, کھانا پینا تو ختم ہو گیا تھا. لیکن وہ آئے بزرگ کے پاس, اللہ کے ولی کے پاس, انہوں نے چشتری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دیا, کہا اس کو پی لے. جیسا اس نے وہ پیا اس کی دنیا ہی پلٹ گئی, یا یوں سمجھے کہ دل سے یہودیت اور کفریت کا دھل بھی صاف ہو گیا, گندگی بھی صاف ہو گئی, اور عالم ارواح یعنی عالم ملکوت کے پردے بھی ہٹ گئے, وہ حقیقت کو دیکھنے لگا. فوراً کہا حضور کلمہ پڑھائیے, اور کلمہ بھی پڑھا, صرف بسم اللہ کی برکت سے کلمہ بھی پڑھا, پھر اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں اس کا نام شمار ہو گیا. اب وہ عبادت میں شمار ہوا. یہودن پریشان تھی جو میرے گھر کے گلی کے چکر مارا کرتا تھا, آج وہ محبوب اللہ کا محبوب بن گیا. اس کو معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے, یہ بھی آئے کہ حضور مجھے بھی کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا کر وہی بسم اللہ شریف کی تلقین کی, بسم اللہ پڑھتے اس یہودن کے سامنے سے بھی حقیقت کے یعنی ظاہری پردے ہٹ گئے اور حقیقت میں وہ رب کا مشاہدہ کرنے لگ گئے. یہاں بسم اللہ شریف کے جو ہم چلا کرتے ہیں, بسم اللہ شریف پڑھاتے ہیں, اس سے بھی کیونکہ اس میں ذات بھی ہے, یعنی اس میں ذات بھی اللہ, اور جو ہے اس میں اعظم بھی ہے. بسم اللہ میں اس میں اعظم بھی ہے, جہاں اس میں اعظم اللہ کا وہ نام ہے, اس میں اعظم اس کو کہتے ہیں جو نام بولتی اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی, اس کو اس میں اعظم کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ بھی کہا کہ یہ اس میں اعظم ہے, یا حی یا قیوم بھی یہ بھی اس میں اعظم ہے. تو لہذا بسم اللہ شریف میں بھی اس میں اعظم ہے. جو بسم اللہ شریف پڑھتا ہے نا تو اس کو بھی اس کے باطن کی گندگی باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے سامنے سے بھی حقیقت یعنی جو ہے جزوی پردے ہٹ کر وہ حقیقت کا مشاہدہ کرنے والا بن جاتا ہے. ایسے کئی بزرگان دین نے بسم اللہ شریف کی فضیلت پہ بیان کیا ہے. میں نے ایک حدیث اور ایک واقعہ سنایا ہے, ہر اچھے اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف کا ورد کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین.